لیکن کوئی 4 ارب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا اور کائنات کے لا آف گریویٹیشن کے تحت اپنے سے بڑے جسم یعنی زمین کے گرد دائرے میں حرکت کرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک منٹ ٹھہریے اور پوچھئے کہ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو جناب 1969 میں چاند پر جانے والے پہلے 2 اسٹرونومر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کیا، ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ہاں انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا، یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھینکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر منعکس ہوگی، بالکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے میں موبائل یا لیزر کی لائٹ ڈالیں تو یہ شعاع آپ کی طرف واپس آئے گی۔ لیکن صرف ان دونوں نے ہی یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے بعد بھی چاند پر جانے والے 2 مشنز نے 2 مختلف مقامات پر ایسے ہی ریٹرو ریفلیکٹرز نصب کیے تھے۔ یہ ریفلیکٹر آج بھی نصب ہیں۔ انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، اور انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 50 ارب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس سے 45 ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے شاید نہ کوئی سنانے والا ہو اور نہ کوئی سننے والا۔ اگر ہم یعنی نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا، اور یہ بھی محبت سے، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سورج کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، تو ہمارے اور سورج کے درمیان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ جی ہاں، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں روزانہ سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اس پڑاؤ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات کی اگلی قسط میں۔